ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و شوکت، غلبہ و دبدبہ، اچھائیاں و خوبیاں اور پاکیزگیاں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا پیدا کرنے والا ہے، جو ساتوں آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اور وہی تنہا اس پوری دنیا کا نظام چلانے والا ہے، وہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور سب کو روزی دینے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے۔ تمام انسانوں کی اور جنوں کی پیدائش کا مقصد اسی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور بندگی ہے، اور اسی مقصد کو بتانے کے لیے اس اللہ رب العالمین نے وقتاً فوقتاً نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور ان کے ذریعے ہم بندوں کو، ہم انسانوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہوئی اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام نبیوں اور رسولوں پر انگن تو بے انتہا صلاۃ و سلام نازل فرمائے، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو آپ کا امتی بنایا اور آپ کو تمام نبیوں کا امام بنایا اور تمام نبیوں کا سردار بنایا اور آپ کو آخری نبی اور رسول بنایا اور دین اسلام کو آپ پر مکمل فرما دیا، جس میں کسی کمی اور زیادتی کی گنجائش نہیں ہے۔ جس کام کو، جس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کی، شریعت کی حیثیت حاصل تھی، قیامت تک وہی عمل دین کا حصہ ہوگا اور اس کو شرعی حیثیت حاصل ہوگی، اور جس کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کی حیثیت حاصل نہیں تھی، شرعی حیثیت حاصل نہیں تھی، اور اس کام کے کرنے پر اجر و ثواب کی فضیلت بیان نہیں کی گئی، تا قیامت وہ عمل دین کا حصہ نہیں ہوتا اور نہ ہی اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ یہ جو بات میں نے ابھی کہی ہے بڑی اہم اور نکتے کی بات ہے، اگر ہم اس کو سمجھ جائیں گے تو ہر طرح کی بدعات اور خرافات سے بچیں گے۔ جس کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کی حیثیت حاصل تھی وہی دین ہوگا اور اسی کے کرنے پر ہمیں اجر و ثواب ملے گا، اور جس کام کے کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شرعی حیثیت حاصل نہیں تھی، نہ آپ نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ آپ نے کرنے کا حکم دیا، وہ عمل قیامت تک دین کا حصہ نہیں ہو سکتا، گرچہ کہ وہ عمل میری نگاہ میں، آپ کی نگاہ میں، لوگوں کی نگاہ میں، معاشرے کی نگاہ میں، دنیا کی نگاہ میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا اور اس کے کرنے پر ہمیں اجر و ثواب ہرگز ملنے والا نہیں ہے۔ حمد و صلات کے بعد حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں ماہ ربیع الاول اور ہم مسلمان یا ہم مسلمانوں کا جو اس ربیع الاول کے مہینے سے متعلق طرز عمل ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور ہم تمام کو حق بات سننے، حق بات پر عمل کرنے اور اس کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات و خواتین، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان اس شخص کو کہا جاتا ہے، اس خاتون کو کہا جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور زندگی کے تمام معاملات، تمام کاموں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انجام دے، اپنے ہر عمل کو کتاب و سنت کا تابع بنا کر جو زندگی گزارتا ہے وہی مسلم ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن اس کا عمل
اللہ کے حکم کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اس کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے، آپ کی سنتوں کے خلاف ہے، آپ کے اقوال کے خلاف ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نام سے تو مسلمان ہوگا لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ مسلم کے معنی ہی تابعداری کرنے والا، فرما برداری کرنے والا۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری اور فرما برداری نہ کرے تو وہ حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں وہ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ دیکھا دیکھی سنا سنی عمل نہیں کرتے، بلکہ وہ دلیل کی بنا پر عمل کرتے ہیں۔ بغیر دلیل کے اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور اللہ نے ہمیں دلیل کی پیروی کا حکم دیا، تقلید کا حکم نہیں دیا، دیکھا دیکھی عمل کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ دلیل کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم کے مختلف آیات میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں دلیل کو اپنانے کا حکم دیا ہے، دلیل، پروف۔ اور دلیل اور پروف ہمارے لیے کیا ہے؟ کتاب و سنت ہے۔ ہم وہی عمل کریں جو کتاب و سنت سے ثابت ہو۔ جو عمل کتاب و سنت سے، قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو اس کو شرعی حیثیت حاصل نہیں ہوگی، وہ دین کا حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ تم پیروی کرو اس کی جو تمہاری جانب، تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا۔ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ نے ہر کسی پر دین نازل نہیں کیا، ہر کسی پر شریعت نازل نہیں کی گئی۔ آپ اور ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کس پر نازل کیا؟ نبیوں پر، رسولوں پر نازل کیا۔ اور انبیاء اور رسول کس کے پابند تھے؟ جو دلیل اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے انبیاء کرام کو دیا کرتا تھا، اس دلیل کے وہ پابند تھے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ میں تو صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام بھی اپنی مرضی کے مالک نہیں تھے، اپنی خواہش کے مالک نہیں تھے۔ وہ بطور دین کوئی عمل جب تک وحی نازل نہیں ہوتی نہیں کر سکتے تھے۔ تو انبیاء کرام دلیل کے پابند تھے، اور ہم مسلمانوں کو دلیل کو اپنانے کا حکم دیا گیا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ اور جو دلیل کو چھوڑ کر عمل کرتے ہیں، قرآن کریم کی مختلف آیات میں انہیں دلیل دینے کا حکم دیا گیا۔ اب جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، مشرکین جو بت پرستی میں مبتلا ہیں، جو سورج کو پوجتے ہیں، چاند کو پوجتے ہیں، درختوں پتھروں کو پوجتے ہیں، الغرض اللہ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو جو پوجتے ہیں، انہیں اللہ کی صفات دیتے ہیں، انہیں جو الہی صفات ہیں ان میں تسلیم کرتے ہیں اور انہیں مختار سمجھتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، نہ نقلی دلیل ہے نہ عقلی دلیل۔ نقلی دلیل یعنی کتابوں سے، آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کتابوں میں سے کسی بھی کتاب میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے، اس کو معبود سمجھ کر اس کی عبادت کی جائے، بندگی کی جائے۔ نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ صحف موسیٰ میں، نہ صحف ابراہیم میں، نہ قرآن میں اللہ کے علاوہ کسی اور معبود ہونے کی کوئی دلیل نہ آسمانی کتابوں میں ہے، اور نہ ہی عقلی طور پر یہ دلیل ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کو معبود بنائیں۔ کائنات کی ہر چیز، ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ وفی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اکیلا معبود ہے۔ تو جو مشرکین
بتوں کو پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے مخاطب کر کے فرمایا ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، کہ تم جن کو معبود بنائے بیٹھے ہو، جنہیں اللہ کا شریک بنائے ہو، اگر تم حقیقت میں انہیں معبود بنانے والے اور ان کی عبادت اور بندگی کرنے والے ہیں تو کوئی کتاب جو قرآن سے پہلے نازل کی گئی اس سے کوئی دلیل پیش کرو، او اثارۃ من علم، یا جو اسلاف ہیں جو سلسلہ وار کتابوں کو ماننے والے تھے ان سے کوئی قول، ان سے کوئی بات ان کے معبود ہونے کے سلسلے میں ہے تو اسے پیش کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ تو جتنے بھی لوگ اللہ کے علاوہ معبود بنائے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، بس دیکھا دیکھی عمل کرتے ہیں، سنا سنی عمل کرتے ہیں۔ ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، وہ تو صرف خواہشات کی اور گمان کی پیروی کرتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ کرامت وہ کرامت، جو واقعات سنے ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں ہے کسی کتاب میں کہ ہم ان کو پوجیں، ان کو معبود بنائیں، ان کی بات کریں۔ اور آج کے دور کے جو غیر مسلمین ہیں، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک کے جو غیر مسلمین ہیں، آپ ان سے بھی سوال کریں کہ تم فلاں فلاں کی عبادت کرتے ہو، پوجتے ہو، ان کے معبود ہونے کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ جو ویدات کو تم مانتے ہو، کیا ان ویدات میں کوئی دلیل ہے کہ مورتیوں کو بنایا جائے، ان کی پوجا کی جائے، تصاویر بنائی جائے، ان کو پوجا جائے؟ کوئی دلیل نہیں، نہ ویدات میں ہے، نہ رگوید میں ہے، اور نہ جو ہے رامائن مہابھارت وغیرہ جو کتابیں اس میں ہے، کوئی کتاب میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ معبود ہیں، ان کو پوجا جائے۔ بس یہ جو عمل چل رہا ہے کیسے؟ سنا سنی، دیکھا دیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنا سنی، دیکھا دیکھی عمل کا حکم نہیں دیا، بلکہ ہمیں دلیل کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ کتاب و سنت ہے، قرآن و سنت ہے۔ جب تک ہم ان دونوں چیزوں کو اپنائیں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہم حق پر رہیں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل فرمایا کہ انی قد ترکت فیکم شیئین، اور ایک روایت میں امرین ہے کہ میں دو چیزیں، دو معاملات تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، ما ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے، یعنی کہ تم ان دونوں چیزوں کے مطابق اپنے اعمال انجام دو گے، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اور دوسری چیز میری سنت ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے، تبھی ہم حق پر ہوں گے، ہمارا عمل صحیح ہوگا۔ اور کتاب و سنت میں زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے، خوشی سے متعلق بھی، غم سے متعلق بھی، عیدین سے متعلق بھی، اور اسی طرح سے جو دیگر معاملات ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے معاملات، پیدائش کے معاملات، وفات کے معاملات، ہر معاملے میں کتاب و سنت میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کتاب و سنت کا علم حاصل کریں۔ آج ہم علم تو حاصل کر رہے ہیں، اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ صرف کر رہے ہیں کس چیز میں؟ دنیاوی علوم کے سلسلے میں۔ کوئی ڈاکٹر بننے کی کوشش میں، کوئی انجینئر بننے کی کوشش میں، دنیاوی مہارتیں، فن ہیں، اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، یہ سب چیزیں سیکھنا چاہیے، لیکن ان چیزوں کو سیکھتے ہوئے اس سے بھی بڑھ کر ہمیں دین کا علم حاصل کرنا ضروری، کیونکہ ہم جس فن میں، جس شعبے میں جڑے ہوئے ہیں اور اس میں ہم مہارت حاصل کر رہے ہیں، دین کی ہر لمحہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ اگر دین کا علم نہ ہو تو ہم جو ہے کئی مواقع پر بھٹک جائیں گے، گمراہیت کے شکار ہو جائیں گے، اور اپنے فن اور شعبے میں رہتے ہوئے غلط کام کے مرتکب ہو جائیں گے۔ اس لیے ان دنیاوی علوم کو سیکھتے ہوئے ہمیں دینی علم بھی سیکھنا ضروری ہے۔ اور دینی علم ہمیں کیسے ملے گا؟ دینی علم ہمیں کتاب و سنت کو پڑھنے سے، قرآن کی جو تفاسیر ہیں ان تفاسیر کو ہم پڑھیں، احادیث ہیں، احادیث کی کتابیں ہیں، ان کی شروحات ہیں، ان جو شروحات کو پڑھیں تو ہمیں دین کا علم حاصل ہوگا۔ کتنے مسلمان ہیں جو کسی ایک قرآن کی مکمل تفسیر پڑھے،
قرآن کو مکمل تفسیر کے ساتھ ہم میں سے کوئی پڑھے، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، ہم 20-25 سال 30 سال 40 سال کی زندگی اس میں لگا دی، لیکن کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو قرآن کو مکمل طور پر ترجمے کے ساتھ پڑھے ہوں، تفسیر کے ساتھ پڑھے ہوں؟ آپ اپنا جائزہ لیجئے، محاسبہ کیجئے. آپ اگر قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو بہت سی جو ہے غلطیاں آپ پر واضح ہو جائیں گی، آپ خود اپنی اصلاح کر لیں گے. احادیث کی کتاب ہے، ہم میں سے کتنے لوگوں کے گھروں میں حدیث کی کتاب ہے؟ کوئی ایک ہی کتاب؟ لا ماشاءاللہ، بعض لوگ محبت رکھتے ہیں لیکن حدیث کی کتابیں اپنے گھروں کی الماریوں کی زینت بنی ہوئی، پڑھنے مطالعہ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں، لیکن کیا ہم حدیث کو جب ماننے والے ہیں تو کیا حدیث کی کتابوں کو کھولتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں؟ کتنی حدیثیں ہم میں سے کسی کو یاد ہے؟ اب آپ ہمارے اسلاف کو دیکھیے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، وہ محبت میں اپنی زندگیوں کو دین سیکھنے کے لیے وقف کر دیا، اپنے ملکوں کو چھوڑ کر وہ دور دراز مقامات کا سفر کیے گئے، احادیث یاد کی، ہزاروں حدیثیں یاد کی. آپ بخاری کو لیجئے، مسلم کو لیجئے، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، دور دراز مقامات کا سفر کر کے جاتے، حدیث لیتے، حدیث سیکھتے، اس کے مطابق عمل کرتے. آج ہمارا عمل کیا ہے؟ اتنی حدیثیں ہم کو یاد ہے، نبی سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں. محبت ہے تو پھر احادیث بھی یاد کیجیے اور احادیث کی تبلیغ کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری جانب سے ایک آیت بھی تمہیں ملے تو تم لوگوں تک پہنچاؤ. کہاں پہنچا رہے ہیں؟ دن بدن شرک بڑھتا جا رہا ہے، کفر بڑھتا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں پورے مملکت عرب کو اسلامی مملکت بنا دیا. ہم ہزاروں سالوں سے اس ملک میں رہے ہیں، کتنی تبدیلی آئی. ہم زمانے سے زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی مسلمان اقلیت میں اور غیر مسلمان اکثریت میں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے غافل ہیں. ہم بدعات و خرافات میں پڑے ہوئے، کتاب و سنت سے ہم دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو زندہ کریں، قرآن و سنت کا علم حاصل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. حضرات و خواتین، یہ ربیع الاول کا مہینہ جس سے کہ ہم گزر رہے ہیں، یہ مہینہ آتے ہی مسلمانوں کا جو طرز عمل ہے آپ تمام جانتے ہیں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کہ ایک عجیب ماحول مسلمانوں میں پیدا ہو جاتا ہے. کس بنا پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے. اب یہ ربیع الاول کے مہینے میں جو اعمال، جو کام ہم مسلمان انجام دے رہے ہیں، اور وہ مسلمانوں بھی کون سے مسلمان؟ شیعہ نہیں، قادیانی نہیں. جو قادیانی تو کافر ہیں، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں. جو اپنے نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں، اللہ رسول کو جو مانتے ہیں، سنی مسلم کہنے والے. اب سنی مسلم میں شیعہ کو بھی داخل کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں شیعہ کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ بھی کفر میں مبتلا ہے. تو جو سنی مسلم کہنے والے ہیں، ان کا جو طرز عمل ہے کیا حقیقت میں وہ سنت کے مطابق ہے؟ کیونکہ جو سنی کی جو اصطلاح بنی ہے شیعہ کے مقابلے میں بنی ہے. سنی کا یہ جو مطلب ہے یہ نہیں کہ سنا سنی عمل کرنے والا. سنی کا مطلب ہے سنت کے مطابق عمل کرنے والا، سنا سنی عمل کرنے والا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، صحابہ کرام کے دور کے بعد جب تابعین وغیرہ کا دور آیا تو اس وقت لوگوں میں اختلافات ہوئے. تو اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے جو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو کتاب و سنت سے زیادہ اپنی عقل کو ترجیح دیتے، جن کو اہل الرائے کہا جاتا ہے. اہل الرائے، ان اہل الرائے کے مقابلے میں جو قرآن و سنت کو مان کر کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے والے تھے، ان کو سنی کہا جانے گا. اہل السنہ والجماع کہا گیا، اہل الاثر کہا گیا، اہل الحدیث کہا گیا. تو یہ سنی حقیقت میں وہ ہیں جو اپنے تمام معاملات کو قرآن اور حدیث کے مطابق انجام دینے والا ہے. اب اگر کوئی شخص اپنے آپ کو سنی کہے لیکن اس کا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے بلکہ سنت کے خلاف ہے، تو سنی کیسے ہوگا؟ ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن اسلام کے خلاف اس کا عمل ہے تو وہ مسلمان نہیں. تو آج سنی کہنے والے مسلمان وہ تمام کام اس مہینے میں انجام دیتے ہیں جس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کوئی تعلق نہیں. 12 ربیع الاول کی مناسبت سے آج معاشرے میں
میلاد النبی کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، مختصر بات یہ ہے کہ دین میں اس کی کوئی شرعی حیثیت حاصل نہیں، یہ بدعت ہے، قرآن و سنت کے خلاف عمل ہے، یہ نصارہ کی مشابہت ہے، کفار کا طرز عمل ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات سے اگر ہم واقفیت حاصل کرتے تو یہ بات ہم پر واضح ہو جاتی۔ میلاد النبی منانے کی نہ نقلی طور پر کوئی دلیل ہے اور نہ عقلی طور پر بھی یہ عمل درست ہے۔ نقل سے مراد کوئی دلیل، قرآن اور حدیث، صحابہ کرام کے اقوال وغیرہ سے کوئی دلیل، کوئی پروف ہو تو اگر ہم دیکھیں تو اس کی کوئی دلیل نہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیے، نبی بننے سے پہلے آپ کی 40 سالہ زندگی ہے۔ کیا اس 40 سالہ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی پیدائش کی مناسبت سے خوشی کا اظہار کیا کہ آج میں پیدا ہوا ہوں، کوئی جانور وغیرہ ذبح کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی کو کھانا کھلایا وغیرہ؟ کوئی دلیل نہیں۔ آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھیے، جتنی بھی عربی کتابیں آپ اس کو پڑھیے، سیرت ابن ہشام ہے اور اسی طرح سے الرحیق المختوم ہے، رحمت للعالمین ہے، رحمت عالم ہے، بڑی بڑی کتابیں ہیں، آپ پڑھیے، مطالعہ کیجیے۔ کہیں آپ کو دلیل نہیں ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی بننے سے پہلے کبھی اپنی پیدائش کی مناسبت سے کوئی خوشی کا اظہار کیا۔ پھر آپ کی جو نبی بننے کے بعد کی زندگی ہے، نبی بننے کے بعد کی زندگی 23 سالہ زندگی، ان 23 سالہ زندگی میں 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے اور 10 سال آپ نے مدینہ میں گزارے۔ اب ان 23 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، آپ کے قول سے کوئی دلیل ہمیں ملتی ہے؟ نہیں ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ کی پیدائش کی مناسبت سے کبھی خوشی کا اظہار کیا یا صحابہ کو خوشی کا اظہار کرنے کا حکم دیا۔ آج لوگ دلیل دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اللہ تعالیٰ نے رحمت پر خوشی کا اظہار کرنے کا حکم دیا۔ تو اب یہاں ہمارے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دلیل بنا کر کہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا، اپنی پیدائش کی مناسبت سے کبھی خوشی کا اظہار کیا؟ نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، تو یہ خود اس کے باطل ہونے کی واضح دلیل ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا۔ آپ کی 4 بیٹیاں بھی تھیں، 3 بیٹے بھی تھے۔ ہمیں کتنے ہیں جو آپ کی سیرت سے واقف ہیں؟ جانتے نہیں کہ آپ کے کتنے بیٹے تھے، کتنی بیٹیاں تھیں، کتنی بیویاں تھیں، واقف ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اولاد سے نوازا۔ آپ نے اپنی اولاد میں سے کسی کی ولادت کی مناسبت سے کبھی اس طرح کا جو ہے خوشی کا اظہار کیا، جشن منایا؟ کوئی دلیل نہیں، نہ بیٹوں کی پیدائش پر نہ بیٹیوں کی پیدائش پر۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو 3 بیٹے عطا کیے تھے، تینوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا، بچپن میں ہی وہ انتقال کر گئے۔ پھر 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئے۔ تو نہ آپ نے ان کی پیدائش کی مناسبت سے خوشی کا اظہار کیا، نہ ان کی وفات پر سالہ سال آپ نے غم منایا، ماتم کیا۔ تو جو پیدائش کی مناسبت سے جشن مناتے ہیں وہ بھی باطل ہے، اور جو وفات کی مناسبت سے، شہادت کی مناسبت سے جو شیعہ کرتے ہیں سالہ سال، محرم کے مہینے میں 10 محرم کو جو ماتم کرتے ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہم صحابہ کے دور میں آئیں، صحابہ کا دور تقریباً 100 سال 110 سال کی زندگی پر مشتمل ہے۔ ان میں سے جو خلافت کا جو دور ہے 30 سالہ دور ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ نے جو خلافت کی، یہ خلافت کا دور 30 سالہ دور ہے۔ تو ان 30 سالوں میں ربیع الاول کا مہینہ آیا، 12 ربیع الاول آئے، لیکن کیا ان خلفائے راشدین نے کبھی خوشی کا اظہار کیا، جشن منا، جلوس کیا؟ نہیں۔ پھر ان خلفائے راشدین کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی ایک صحابی ہیں، ان کی خلافت چلی۔ پھر ان کے بعد تابعین کا دور آیا، ان کی خلافت چلی۔ تابعین کے بعد طبع تابعین کا دور آیا، طبع تابعین کے بعد جو ہے ائمہ کا دور آیا، ائمہ کے بعد محدثین کا دور آیا۔ تقریباً 600 سال تک
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 600 سال تک اس میلاد النبی کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں جو لوگ منا رہے. سالہ سال پیدائش کی مناسبت سے خوشی کا اظہار کرنا اسلام میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس لیے ان 6 صدیوں میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتا. تو یہ وجود کہاں سے پایا؟ یہ جو ہے ایک جو ہے فاطمی جو بادشاہ تھا ملک مظفر، اس نے 630 ہجری میں اس کا انتقال ہوا. تو 600 صدی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا دن تھا اس کو پیدائش کے نام پر جو ہے خوشی کا اظہار کیا، لوگوں کو کھلانا پلانا شروع کیا، اور اسی کے بعد سے یہ سلسلہ چل پڑا ہے. اور دن بہ دن جو ہے اس کو غیر مسلمین کے مقابلے میں بڑھاوا دیا جا رہا ہے. غیر مسلمین ان کے جو تہوار ہے رام نومی یا جو ہے گنیش کا جو تہوار ہے اس مناسبت سے جلوس نکالتے ہیں اور اسی طرح سے جلسے وغیرہ کرتے ہیں، منڈپ وغیرہ بٹھاتے ہیں، کرتے ہیں. جس طرح آج گنیش کا منڈپ بیٹھ رہا ہے اور گنیشوں کو بٹھایا جا رہا ہے، اسی طرح سے آج مسلمان بھی جو ہے جلوس یعنی بیٹھک کر رہے ہیں اور جو ہے جشن منا رہے ہیں. تو یہ غیر مسلمین کی مخالفت میں اور ان کو بھڑکانے کے لیے آج بعض نوجوان اس کو مزید بڑھاوا دے رہے ہیں، جبکہ دین میں اس کی کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، صحابہ کے دور، تابعین کے دور، تبع تابعین کے دور، اور اسی طرح سے ائمہ کے دور، محدثین کے دور، اور ان کے بعد اسلاف کے دور میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو نقلی اعتبار سے اس کی کوئی دلیل نہیں. اب آپ عقلی اعتبار سے سوچیں تو اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے، آپ کو سمجھ سکتے ہیں. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ کسی کی بھی پیدائش ہوتی ہے تو ایک ہی بار ہوتی ہے. اللہ نے ہماری 2 زندگیاں بنایا، 2 موت بنایا. 2 زندگیوں میں پہلی زندگی ہماری یہ زندگی ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو ہماری پیدائش کا دن، میری آپ کی پیدائش کا دن وہی ہوتا ہے جب ہمارا پہلا دن اس دنیا میں، جب ہم رحم مادر سے پیدا ہو کر اس دنیا میں آئے، وہی ہماری پیدائش کا دن. پھر 1 سال کے بعد وہ ہماری پیدائش کا دن نہیں ہوگا. 1 سال کے بعد ہم 1 سال کے ہو جائیں گے، پیدائش کا دن نہیں ہوگا. فرض کیجئے آج کی تاریخ میں کسی کے ہاں ولادت ہوئی، لڑکا یا لڑکی ہوا، تو اس کا آج پیدائش کا دن ہے. آج 13 تاریخ ہے ستمبر کی 2024 چل رہا ہے. تو آج کسی کے ہاں لڑکا یا لڑکی ہوئی تو یہ آج اس کا پیدائش کا دن ہے. ٹھیک ہے. پھر اگلے سال 2025 میں یہی تاریخ آئے تو کیا وہ اس کی پیدائش کا دن ہوگا؟ اسی تاریخ کو 2025 میں کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا ہوا تو آپ بتائیے کہ پیدائش کا دن اس سال پیدا ہونے والے کا ہوگا یا اس سال پیدا ہونے والے کا؟ ظاہر سی بات ہے جو اس سال پیدا ہوا اسی کا ہوگا. جو پیدا ہو گیا اس کا تو پیدائش کا دن نہیں، وہ تو 1 سال کا ہو گیا، وہ تو 1 سال کا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہوئے تقریباً 1500 سال کا زمانہ ہوگا. 571 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. 571 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو 571 جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال ہے. 571 میں جو بھی تاریخ کو آپ پیدا ہوئے وہی آپ کی پیدائش کا دن ہے. ہر سال آپ کی پیدائش کا دن نہیں ہوتا. اگر ہم ہر سال آپ کی پیدائش کا دن مان رہے ہیں تو گویا کہ ہم یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر سال پیدا ہو رہے ہیں. اور کوئی اپنا بھی ایسے برتھ ڈے مناتا ہے تو وہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ہر سال پیدا ہو رہا ہے. تو یہ عقل کے خلاف ہے، یہ بیوقوفی ہے. اس سے بڑی بیوقوفی کچھ اور ہو ہی نہیں سکتی کہ 1 سال پیدا ہوا اور ہر سال اپنی پیدائش کا دن منائے. اس سے بڑی بیوقوفی اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی. لیکن آج معاشرے میں چل رہا ہے. نصارہ مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مناسبت سے کرسمس ڈے مناتے ہیں. ان کا دیکھا دیکھی آج مسلمان بھی جو ہے اپنا برتھ ڈے منا رہے ہیں، اور جو برتھ ڈے نہیں مناتے ہیں اس کو جو ہے نا معیوب سمجھتے ہیں. اپنے بچوں کا برتھ ڈے منانے کو خوشی سمجھ رہے ہیں. تو یہ کون سی عقل مندی ہے؟ کیا آپ کی عقل یہ گوارا کرتی ہے کہ جو ہے ہر سال آپ جو ہے اپنی پیدائش کا اظہار کریں؟ آپ کے سامنے ابھی مثالیں دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی. تو آپ نے کیا اپنی اولاد میں سے کسی کا ہر سال اس طرح سے برتھ ڈے منایا؟ نہیں منایا. نہ اپنا منایا نہ اپنی اولاد کا منایا. تو پھر ہمارے لیے کہاں سے جائز ہوگا کہ ہم اپنا برتھ ڈے منائیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے میلاد منائیں؟ اور اسی طرح سے ایک اور بات فرض کر لیں، اگر ہم تحقیقی اعتبار سے دیکھیں تو یہ 12 ربیع الاول کی جو تاریخ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ ہے ہی نہیں. 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ ہے ہی نہیں. آج سے چند سال پہلے 12 ربیع الاول، خاص کر ربیع الاول کے مہینے کو جو ہے میلاد کا مہینہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ 12 وفات کا مہینہ.
یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں تمام محدثین کا، تمام ائمہ کا، تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہی، لیکن پیدائش کے بارے میں کوئی اتفاق نہیں۔ لیکن اس سلسلے میں جو تحقیقی بات ہے جو کہ محمود بادشاہ فلکی نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہی، 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی۔ ٹھیک، تو اس اعتبار سے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، ہم نے اس کو آپ کی پیدائش کا دن بنا۔ چلیے ہم مان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہی، تو وفات بھی آپ کی اسی تاریخ ہوئی۔ تو اب اگر ہم اس دن جشن منا رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، جھنڈے لے کر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تو ہم آپ کی پیدائش کا جشن منا رہے ہیں، آپ کی وفات کا جشن منا۔ اگر ہمارے گھر میں کسی کی پیدائش ہوئی لیکن اسی دن گھر میں کسی کا انتقال ہوا، تو آپ بتائیے ہم پیدائش کی خوشی کا اظہار کریں گے یا انتقال کی وجہ سے ہم غم میں آ جائیں گے؟ یقیناً خوشیاں ہم بھول جائیں گے۔ اگر ہمارے گھر میں شادی کا دن ہے لیکن اسی دن کسی کا انتقال ہو گیا تو شادی کی پوری خوشیاں ٹھپ پڑ جاتی۔ گھر میں پیدائش ہوئی، کسی کا انتقال ہو گیا، سب خوشیوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے اگر ہم یہاں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں جبکہ آپ کی وفات اسی تاریخ کو ہوئی، تو بتائیے یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ عقل کے اعتبار سے آپ سوچئے جو کر رہے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر یہ تمام کام انجام دیے جا رہے ہیں جبکہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر واقعی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کے پابند ہو جائیں، ہم 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہو جائیں، ہم کتاب و سنت کا علم حاصل کریں، احادیث کو یاد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا، ہم اس مشن کو زندہ کریں۔ آج ہمارے اطراف جتنے بھی غیر مسلمین ہیں جو اسلام سے ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے آج وہ شرک میں مبتلا ہیں، کفر میں مبتلا ہیں، ان تک ہم اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ آج 2 طرح کے لوگوں پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مسلمان ہو کر اس طرح کی بدعات میں، خرافات میں جو بھٹکے ہوئے ہیں ان پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرے جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو محترم حضرات، آج کے خطبے سے میں آپ تمام کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ دلیل کے پیروکار بنیے، دیکھا دیکھی سنا سنی عمل نہیں کیجئے، کتاب و سنت کا علم حاصل کیجئے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزاری۔ اور خاص کر وہ علماء جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کا علم رکھنے والے کہتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں پر حقیقت کو واضح کریں، جو ہے لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ حق بیانی سے کام لیں، ورنہ اللہ کے پاس ان کی بڑی سخت پکڑ ہونے والی۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی بدعات اور خرافات سے ہمیں بچائے۔ جس طرح صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے آپ کی ہر سنتوں کو اپنایا، آپ سے دین سیکھا، سمجھا، عمل کیا اور ساری انسانیت تک دین کو پہنچایا، ہمیں بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے آپ کی سنتوں کو اپنانے، آپ کو ہمیں اسوہ اور نمونہ بنا کر آپ کا جو پیغام تھا اس پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچانے کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔